ایک سوال ہے کہ ایک حدیث میں والدی و ولدی کا لفظ آیا، والدہ کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا سوال ہے. عموماً ہمارے ہاں جو خواتین کی آزادی اور خواتین کے حقوق کی تحریکیں شروع ہوئی ہیں، اس میں ہر چیز میں جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ڈھونڈا جاتا ہے. عربی قاعدے میں والد جو لفظ ہے یہ پیرنٹ کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو والد ہی کا مطلب اپنے باپ سے عموماً جلدی میں وہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ پیرنٹ ہے. جس طرح ولد ہی جو ہے، ولد لفظ جو ہے وہ صرف بیٹے کے لیے نہیں آتا بلکہ چائلڈ کے لیے آتا ہے. تو وہ ولد ہی یعنی اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر. تو اس میں عورت یا مرد کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں اپنے ماں باپ اور ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ سعودی عرب میں جا کر زندگی گزاریں، تو پھر میری خواہش ہوتی ہے کہ یہاں تو ہمارے رشتہ دار پاکستان میں اور پاکستان اپنا وطن ہے، تو اس پر دل پریشان ہو جاتا ہے کیا یہ گناہ میں شامل تو نہیں؟ نہیں، بالکل شامل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف آپ کے قریب جا کے رہنے کی محبت نہیں ہے بلکہ اصولی محبت ہے، جس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر رہیں. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہیں آپ ہی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور آپ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے رسوا اپنے عمل سے یا اپنے قول سے. کیا ہم ان لوگوں کی کمپنی اختیار نہ کریں جن کی کمپنی میں رہ کے ہم اللہ تعالیٰ سے کلوز فیل نہیں کر سکتے؟ نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، دل کے احساسات اور جذبات جو اللہ سے محبت کرتے ہوں یا دین سے محبت کرتے ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارے کسی وجہ سے دین سے دور ہیں آپ ان سے تعلق کاٹ لیں یا ان سے ملیں جلیں ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایسی پوزیشن پہ، اور ہر شخص ایسی پوزیشن پہ ہے کہ ایک طرف سے وہ لے رہا ہے اور دوسری طرف دے رہا ہے. آپ جب اپنے سے بڑے ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے دراصل کچھ لیتے ہیں. اگر یہ لے کے اپنے تک رکھیں گے اور ان کو نہیں دیں گے جو نسبتاً آپ سے کم ہے اس درجے میں، تو اس سے معاشرے کے اندر خیر نہیں پھیلے گی. اس طرح کے بلاکیج سے دوریاں بڑھیں گی، تعلقات خراب ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا ایمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک ان کے ساتھ وقت گزارا. اور یہ تو نہیں کہ آپ ان کے مجلس میں بیٹھ کر کوئی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس معاشرے میں دین کا مقصد یہ نہیں کہ ہم معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیں یا ان تمام لوگوں سے ترک تعلق کر دیں. ہمیں دونوں طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے، وہاں بھی جن سے ہمیں ایمان میں اضافہ ہو، قوت ملے، اور ان سے بھی جن کو ہم کچھ نہ کچھ مزید آگے دے سکیں. پھر اسی طرح ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو نہ مارو گے. اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عربوں کہ ہاں بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اسی طرح دوسرے کچھ لوگ بیٹے بھی مار دیتے تھے معاشی خوف کی وجہ سے. اور آج کل پیدا ہونے کے بعد تو نہیں مارتے، لیکن ابارشن جیسی چیزیں موجود ہیں، یہ بھی اولاد کے قتل کے برابر ہے. جب ایک جان وجود میں آ جائے تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے. وضاحت کریں، مراد یہ ہے کہ ایک ایمان حتیٰ یتیمہ والی بات کہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اس کی کتنی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے، خواہ اس کو اپنا گھر بار کیوں نہ چھوڑنا پڑے، کہ جو چیزیں انسان کے ایمان کو نقصان دینے والی ہیں. اس کے لیے یہ کہ یہاں تک آتا ہے کہ انسان اپنے گھر کے عیش و عشرت چھوڑ کے جنگلوں میں نکلنا پسند کرے گا، لیکن وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکے گا. یعنی جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی مثال دی گئی. اور مواضع القطر، بارش کے مقامات کی بات آپ نے کی، تو اس سے مراد جنگل ہیں، یعنی ایسے علاقے جہاں بارشیں برستی ہوں اور خوب سبزہ وغیرہ اگتا ہو. مواضع القطر سے مراد جنگلات ہے. ایک طرف پہاڑوں کی چوٹیاں کہا گیا اور دوسری طرف جنگلات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں. معرفت یقین دل کا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن یؤاخذکم اللہ بما کسبت قلوبکم. اس حدیث کا مفہوم کلیئر کر دیں. اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بتایا کہ دل سے صادر ہونے والے اعمال یعنی خیالات جزا بھی ان کی ہوتی ہے اور بعض اعمال کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.